You can't stand the heat in the kitchen, you should not be in the kitchen. If you can't stand the heat in the kitchen, you should not be in the kitchen. If you can't do the justice, you should not be on that seat. عدالتوں سے بیٹھ کر لطیفے سنا رہے ہو. صحیح کہا تھا کسی نے, تم رات لکھو ہم چاند لکھیں گے, تم جیل لکھو ہم دیوار باندھ لکھیں گے, تم FIR لکھو ہم ہے تیار لکھیں گے. تم عدالتوں سے بیٹھ کر چٹکلے لکھو, سڑکوں دیواروں پہ انصاف لکھا جائے گا, سب کچھ یاد رکھا جائے گا. تم زمین پہ ظلم لکھ دو, عرش پہ انقلاب لکھا جائے گا, سب کچھ یاد لکھا جائے گا. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج نے کیمروں کے سامنے آج ایسا لطیفہ سنایا کہ دنیا میں جہاں بھی نا انصافی کی بات کی جائے گی وہ لطیفہ سنا کر لوگوں کو ہنسایا جائے گا. جج صاحب کہتے ہیں, if you can't stand the heat, you should not be in the kitchen. یعنی کہ اگر ظلم برداشت نہیں کر سکتے تو پاکستان سے نکل جاؤ. کل کسی غریب کی بہن کو کوئی وڈیرا اٹھا کے لے گیا تو جج صاحب اسے کہیں گے بہن کی حفاظت نہیں کر سکتے تو تمہاری بہن وڈیرے کے پاس ہی ٹھیک ہے. یہ انصاف آپ کی عدالتوں میں ہونا ہے. پاکستانیوں, اللہ کی نشانیوں کو سمجھو. آج رب ان کو کیمروں کے سامنے لے کر بٹھا رہا. پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا کہ کبھی عدالت کیمروں کے سامنے لگ رہی ہے. آج آپ کے رب نے عدالتیں کیمروں کے سامنے لگا کے آپ کو دکھایا ہے کہ دیکھو تمہارے ملک کی سب سے بڑی عدالت میں انصاف کس طرح دیا جاتا ہے. یہ مرشد نے جب کہا نا کہ بند کمروں کے فیصلے ہم پر مسلط کیے جاتے ہیں, غیر ملکی طاقتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے جاتے ہیں, تو پاکستان کے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں لگا تھا کہ یہ سیاسی بیان ہے, لیکن وہ تو اللہ کا دوست ہے. 24 کروڑ سے مرشد کہتے ہیں تمہارا رب ثابت کر رہا ہے نہیں سیاسی بیانیہ نہیں تھا, وہ سچ کہہ رہا. عمران پہلا آدمی نہیں ہے جس نے پاکستان میں یہ کہا کہ بند کمروں کی طاقت جمہوریت کو نقصان دے رہی ہے, غیر ملکی طاقتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے جا رہے ہیں. 80 کی دہائی میں طاہر القادری فرمایا کرتا تھا لوگوں سے یہ باتیں. الطاف حسین 90 کی دہائی میں اسپیکروں پہ کھڑے ہو کر کے کہا کرتا تھا یہی باتیں. نواز شریف 1999 سے لوگوں کو بتا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی بے لگام طاقت کے بارے میں. لیکن بات کرنے اور لوگوں تک پہنچانے اور لوگوں کے یقین کرنے کی پہلی شرط ہوتی ہے آپ کے کردار کا باکردار ہونا, آپ کا سچا ہونا. اور دوسری شرط لڑائی کو آخری سانس تک لڑنا. جب یہ بیانیہ لوگوں کو دیا گیا تو لڑائی شروع ہوتے ہی الطاف حسین برطانیہ میں لینڈ کرتا ہے, قادری صاحب کینیڈا میں لینڈ کرتے ہیں, نواز شریف کبھی جتے تو کبھی ایون فیلڈ میں لینڈ کرتا ہے. لڑائی کے پہلے مرحلے میں اس بے لگام طاقت کو فتح ہو جاتی ہے. پاکستانیوں کو ان کا اصلی چہرہ سڑکوں پہ نظر نہیں آتا. آپ کے مرشد نے جب آپ سے یہ بات کہی تو 2 سال کی شدید لڑائی ان کے ساتھ لڑی. اس بے لگام طاقت کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح وہ کھڑا رہا. آج پاکستانی دیکھ رہے ہیں کہ وہ جیل میں بیٹھ کر اس بے لگام طاقت کو بند کمروں سے نکال کے سڑکوں پہ رول رہا ہے. خدا کی قسم. کبھی عورتوں سے کاغذات چھینتے نظر آتے, کبھی منہ پہ ماسک پہنے گندے بدے پھٹی ایڑتا بدنما بدصورت لوگوں کو اٹھاتے نظر آتے, کبھی سیاستدانوں کی بیویاں ننگی کرتے نظر آتے, کبھی سینیٹرز روتے ہمیں نظر
की कसम ये जुल्म की आखिरी रात है, ये अपने जवाल की आखिरी इंतहा पे पहुंचे हैं। देखें आज अपना निजाम, आज पाकिस्तानियों आपके मुल्क की सबसे बड़ी अदालत आपको कहती है जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते तो भाग जाओ, दौड़ जाओ इस मुल्क से। इंसाफ यहाँ पे नहीं दिया जा सकता। सलाम है जी ऐसे इंसाफ को।